ایک اور شبہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت بہت سارے احباب اپنی زبان سے روزے کی نیت کرتے ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی زبان سے نیت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اپنی زبان سے لفظ نہ کہا کرو۔ حالانکہ اپنی زبان سے کہنا کہ میں روزہ رکھتا ہوں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1154، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے میرے پاس، مجھے فرمایا یا عائشہ الی عندکم شیء، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے یعنی کھانے کے لیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ما عندنا شیء، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا فإنی صائم، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ دیکھو زبان سے فرمایا۔ اچھا اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2457، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی قال هل عندکم طعام فاذا قلنا لا قال انی صائم۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور مجھ سے پوچھتے کہ کھانا ہے، میں کہتی نہیں، آپ فرماتے انی صائم، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ زبان سے فرماتے۔ صحیح بخاری باب اذا نوى بالنہار صوما، دیکھیں ذرا، باب اذا نوى بالنہار صوما، اگر کوئی شخص نیت کرے روزے کی دن کے وقت، نوا کے لفظ موجود ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ام درداء فرماتی کان ابو الدرداء یقول عندکم طعام، حضرت ابو الدرداء فرماتے کہ تمہارے پاس کھانا ہے، فإن قلنا لا، اگر ہم کہتے نہیں ہے، فرماتے فإنی صائم یومی ھذا، اللہ اکبر، فإنی صائم یومی ھذا، میں آج کے دن روزہ رکھنے والا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، زبان سے کہتے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَفَعَلَهُ ابو طلحہ وابو ہریرہ وابن عباس وحذیفہ رضی اللہ عنہم، ایسے ابو طلحہ نے بھی فرمایا، ابو ہریرہ نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، حضرت حذیفہ نے فرمایا۔ تو حضرت امام بخاری ایک حدیث میں 5 صحابہ کا ذکر فرماتے ہیں، ابو درداء، ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ، کہ جو زبان سے فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اس پر مزید ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ نہیں، یہ جو تم زبان سے کہتے ہو بصوم غد نویت من شہر رمضان، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، غد کا معنی تو کل ہے، روزہ آج رکھ رہے ہیں، تو یہ لفظ کیوں کہتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں؟ ہم نے پہلے ثابت کیا کہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ کہنا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ثابت کرنے لگے بصوم غد نویت تو کہیں تب بھی اعتراض کی بات نہیں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ وہ بصوم غدن کا معنی ہوتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ روزہ تو آج ہے، کل تو نہیں ہے۔ یہ اعتراض غدن کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1270 ہجری، قرآن کریم کی آیت ارسل معنا غدا یرتا ویلعب کے تحت فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں تاکہ ہم کھیلیں، ارسل معنا غدن، کل ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اس غد کے تحت فرماتے ہیں کہ غد آج کے بعد کل آنے والے دن کو بھی کہتے ہیں اور آئندہ کے زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو غد کا معنی صرف یہی نہیں تھا کہ کل بھیجیں، مطلب یہ تھا کہ آپ کسی دن ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو غد کا معنی خاص کل بھی ہے اور غد کا معنی آئندہ مستقبل کا زمانہ بھی ہے۔ مزید علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 34 فما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ اس کے تحت فرماتے ہیں ماذا تکسب غدا ای فی زمان المستقبل من خیر او شر،
فرمایا اس کا مطلب خاص کل نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والا زمانہ، اس میں کون سا خیر اور کون سا شر والا کام کرے گا تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو غد کا معنی صرف خاص کل نہیں ہے، غد کا معنی ہے آئندہ آنے والا زمانہ۔ بَبِصَوْمِ غَدٍ نَبَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان کا معنی زمان مستقبل، یعنی گویا روزہ رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں زمانے مستقبل میں جو زمانہ ہے اگلا، میں اس میں روزہ رکھنے والا ہوں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو زمانہ ہے میں اس میں روزہ رکھوں گا۔ اس میں کیا اشکال کی بات ہے، کیا اعتراض کی بات ہے؟